بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے عین مطابق پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی. حصہ الف ترجمہ قرآن مجید کی تو الگ سے کتاب ہے جس میں 50 نمبر کا استفا شامل کیے ہیں، تو وہ تو آپ الگ سے کتاب پڑھیں گے. ہم یہاں سے شروع کریں گے. تعارف قرآن مجید. باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حصے کی تو الگ سے کتاب ہے، وہ آپ وہاں سے پڑھیں گے. ہم یہاں سے پڑھیں گے اس کتاب میں. تعارف قرآن مجید حصہ بے. قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت. حاصلات تعلم. اس سبق SLOs اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کی جمع و تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں. لفظ قرآن قراتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، قریبی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا. یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے. محفوظ ترین کتاب. قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے. قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں. قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی. قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ: بے شک ہم ہی نے اس قرآن، اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. قرآن مجید کی عالمگیریت. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، یونیورسل ہے. جس طرح نبی کریم خاتم النبیین کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ ہول ورلڈ کے لیے ہیں، ہول یونیورس کے لیے ہیں. جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے.
اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن بھی تمام بنی نوع انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی قرآن مجید کو جمع کرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی اون سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق، پہلے خلیفہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، یعنی وحی کو لکھتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں
قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ مشقی سوالات ہے۔ پہلا سوال ہے، لفظ قرآن کا معنی ہے؟ الف ٹھیک آنسر ہے، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال نمبر 2، تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کیا اس سبق کے مطابق۔ یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہے جنگ یمامہ۔ یہ عہد صحابہ کرام یہاں پہ دیکھیں، جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ 4، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ یہ والا آپشن ٹھیک ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہاں سے دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ صحیح آپشن ہے بے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہاں دیکھیں، انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں، تو اس کا مطلب ہے وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں، ان سوالوں کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ قرآن مجید کے تعارف میں آپ نے لکھنا ہے کہ لفظ قرآن قراتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اتنا کافی ہے جواب۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت کی وضاحت کریں۔ یہاں سے جواب لکھنا شروع کریں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید
کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کوشچن نمبر 3، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی بھائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں ارشاد پاک ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کوشچن نمبر 4، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 4 کا جواب یہاں سے نوٹ کر لیں، یہاں سے لکھنا شروع کریں گے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ کوشچن نمبر 5، عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ عہد رسالت میں کوشچن نمبر 5 تھوڑا سا آپ کو لمبا لکھنا پڑ جائے گا، یاد کرنا پڑ جائے گا۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا پڑے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ تفصیلی سوال اس میں ایک ہی ہے کہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں۔ یہ رہا آپ کا عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ یہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک آخر تک یاد کر لینا ہے۔ نبی کریم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں
قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔